بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ احادیث کا علم اسانید کا علم ہے اور محدث کا وظیفہ اشتغال فی الاسانید ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو مصطفی شرائع کو جو اعزاز بخشا ہے وہ وجود اسانید اور علو الاسانید ہے۔ اسانید سند کی جمع ہے، اسناد کی بھی جمع ہے، اور سند اصل میں زند سے، زندین کہتے کلائیوں کو، مڑوندن دوئی کہتے وہ ہاتھ میں مضبوط جگہ ہے، ایک ایسی طاقتور حصہ علم کا جس پر تمام علم بنا ہو، اس کو سند کہتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کو جو کاذب کہا ہے، مفتری کہا ہے، جعلساز کہا ہے، وہ بے سند باتیں کرتے تھے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ قرآن کریم نے کہا ایسی باتوں پر آپ کو آثار العلم پیش کرنا چاہیے، اور من اللہ کے سوا دوسروں کو عبادت کے رنگ میں شریک کرنا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ لاؤ نہ کوئی مذہبی تحریر پیش کرو، دستاویز سند پیش کرو اگر تم میں صدق ہے۔ مستند دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور زبردست اسانید ہے۔ حیران کن بات ہے، پیغمبر نے 2 آدمیوں کے سامنے بات کہی، 2 ناقل ہے، 20 کے سامنے کہی 20 ناقل ہے، مجمع میں کئی سب ناقلین ہیں۔ ایک تکوینی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے سند کی ضرورت پیدا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سنا ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا فرس فرس ولو جناحان۔ پھر فرمایا تلک اکاذیب الیہود، داد یہود دروغ، چغل خوار دروغ جان۔ نہیں، ایسا کوئی گھوڑا سلیمان کا نہیں تھا جس کے پر اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، اور کئی قسم کے واقعات صحاح میں آپ کے سامنے آئے کہ آپ نے باقاعدہ امہات پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ بلا دلیل بات کیوں کرتی۔ اور صحاح میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے جمعے کے دن میں کچھ حدیثیں سناؤ۔ آپ نے کہا صحیح صحیح حدیثیں سناؤ، خبردار کہ تم نے غلطی کی۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اکیلے تھوڑی ہو، تمام قبائل موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے تھے، مجمع جمع ہوتا تھا، اور پھر حضرت عمر تشریف لاتے تھے، ممبر پر بیٹھتے تھے اور اذان ہو جاتی تھی، اور پھر آپ خطبہ دیتے تھے۔
تو دیکھو ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عمر نے آپ کی روایت پر اعتراض کیا ہے، یہ کیسی حدیث ہے، کہاں سے بیان کر رہا؟ ابو ہریرہ نے کہا مجھے موقع دے دے، 70-80 آدمیوں کو لائے، کہ انہوں نے کہا سب نے سنی، آپ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا ہائے ہائے، ہم بازار جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، شاید ان دنوں میں یہ روایت نکل گئی، مجھے تو معلوم نہیں۔ اور ایسے کبار صحابہ کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس جا رہے تھے اور اسلامی لشکر ساتھ تھا، آپ کی خدمت میں آیا کہ وہاں پر وبا پھیل گئی اور جانا مناسب نہیں ہے، تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ کیا امر الہی سے کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ واپس ہو جاؤ، اور بہت فکر مند ہے۔ ایک جلیل القدر بدری صحابی نے راستے میں کئی اور سے آ کے ملاقات کی اور کہا پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں وبا آ چکی ہو وہاں جانا نہیں، اور جہاں آ چکی ہے تم وہی ہو وہاں سے بھاگنا نہیں۔ اور اتنے خوش ہوئے عمر کا، کیا بات کہی، اس وقت ہوتے سونے سے تول لیتے، این بے ہی روایت بیان کی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ گارا نبی اور صحابہ کے ہاتھ کا ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، تم کیا کہو کہ ایسی تعمیر کر رہے ہو، یہ ختم ہو جائے گا اور نئی بن جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے تعمیر جاری رکھی اور اعلان کیا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مومن کا کام ہے مسجدیں بنانا، یہ مسجد ہے اور ہم مومن ہیں لہذا بنانا ضروری ہے۔ اور ساگوان کی لڑکی روم سے منگوائی اور کچھ کے پتھر منگوائے اور وہ لگوا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف سفر پر تھے، بخاری کا واقعہ ہے، تشریف لائے اور حضرت عثمان کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری مسجد اگر صنعاء کو پہنچی تو بھی میری مسجد ہوگی۔ اور حضرت عثمان نے اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، ممبر پہ بٹھایا اور کہا بتاؤ کیا کون سی حدیث؟ کاش کہ اس وقت ہوتے جب یہ لوگ باتیں کرتے تھے، لوزنتک بالذھب، میں سونے سے تجھے تول لیتا تو سارا سونا آپ کو دے۔ کیسی قیمتی حدیث سنائی آپ نے۔ یہ بھی پیغمبرانہ جامعیت ہے نا۔ وہ احسن الاقالیم لکھی ہے نا ایک آدمی نے، حسن بشار قدسی نے، 488 میں گزرا ہے بیت المقدس میں، پوری دنیا جو اس وقت تھی اس کا جغرافیہ لکھا ہے، احسن الاقالیم۔ یہ خوزدار آیا ہے اور ہمارے یہاں پنجپیر آیا ہے، سب نام لکھے ہوئے۔ تو وہ کٹر قسم کا حنفی ہے اور پکا مصری ہے۔ اس زمانے میں سرد حوالی کے مصری حنفی نہیں ہوتے تھے،
ان سے پوچھا کہ آپ عربی آدمی ہو کہ حنفی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا لوجہین عظیمین. شروع میں لکھا ہے، میں نے واضح کیا ہے، دو وجہ. ایک تو امام ابو حنیفہ کا علم بہت زیادہ ہے، اس جیسے امام امت میں کوئی نہیں، اور وہ واقعہ پیش کیا ہے کہ امام صاحب جب حج کے لیے آئے، بادشاہ عرب کو پتہ چلا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم آیا ہے، اور صرف عالم نہیں، آپ دنیا کو مطمئن کرنے کا امام تھے، بڑے سے بڑے سرچڑے کو لمحوں میں سیدھا کر دیتے. بادشاہ عرب کا خیال تھا کہ تعمیر ہو جائے، حرم شریف تنگ پڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا خبردار، جو باشندے تھے کہ نام لے لیے تو نے، پتھر توڑنے کا یا بلاک لگانے کا، خبردار. بادشاہ غریب پریشان چپ چاپ ہو جاتا تھا. کسی نے بادشاہ کو کہا کہ ایک امام آیا ہے ابو حنیفہ، وہ ان کو بالکل لمحوں میں سیدھا کر دے گا، آپ اس سے بات کریں. بادشاہ عرب حضرت اقدس امام صاحب کی خدمت میں آئے اور ان سے کہا یار مسجد بہت تنگ پڑ گئی. حضرت نے کہا بہت تنگ ہو گئی، کام تعمیر چاہتے ہیں، سب اسباب موجود ہے، لیکن یہ مقامی سکان نہیں کرنے دے رہے. آپ نے کہا یہ سب سے زیادہ کب ہوتے ہیں؟ کہا مغرب کے بعد. مغرب تک یہ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء تک سب بیٹھ. اب بھی وہی معمول ہے، حرمین بھرے رہتے ہیں، کوئی آدمی جاتا نہیں ہے، آتے سب ہے. کہ اس وقت میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوں گا، آپ کا کوئی آدمی چڑھ کر کے کہے کہ اتجوز زیادہ فی تعمیر المسجد الحرام ام لا، بس اتنا سوال کوئی کرے کہ مسجد حرام کی توسیع اور زیادت جائز ہے. جب اس نے سوال کیا تو امام صاحب نے آیات و احادیث پڑھی اور پھر کہا کہ جب مہمان بڑھ جاتے ہیں تو میزبان اس کی جگہ کی فکر کرتے ہیں. اب اسلام عرب سے عجم میں پہنچا ہوا ہے اور یہ جو آئے ہیں یہ کم ہے، اس سے 100 گنا اور آئیں گے. لہذا غیرتی میزبان مہمانوں کی فکر کرتا ہے. آیات پڑھی، توسیع کی اور احادیث پڑھی، اور پھر بادشاہ نے اگلے دن تعمیر شروع کی. امام صاحب موجود تھے، ایک فرد نے بھی اوف نہیں کیا، سب کو خاموش کیا. تو حسن بنا بشاری کہتا ہے کہ اس وجہ سے تحنف تو میں نے حنفیت اختیار کی، علم الغزیر و اطلاع البالغ فی العلوم الاسلامیہ. دوسری وجہ کیا بیان کی؟ تم نے بھی قسم کھائی، یاد نہیں کروں گا. کاش کہ تو نیو کراچی کا نہ ہوتا، کاش کہ نیو کراچی کا نہ ہوتا. بعض علاقوں کے لیے علمی صلاحیت حرام ہے، بلند علم ان کو نہیں ملے گا. ہمارے ایک استاذ تھے، بہت زبردست پڑھاتے تھے. حضرت بنوری نے اچانک پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ اس نے اوف، کاش کہ وہاں کے نہ ہوتے. اللہ اکبر. 62 سال بعد وہ شر نکل آیا تھا جو حضرت نے اس وقت تاڑ لیا. کاش کہ تو وہاں، اب مناسب نہیں ہے، اس علاقے کے لڑکے بیٹھے ہوئے. ارے وہ کیا معلوم. تو اب اس کو سب سننے میں چمٹا رہتا ہے میرے ہر وقت، اور بہترین پڑھنے کا شوق ہے، یاد نہیں رہتا، اس کا حافظہ نہیں ہے بالکل. یہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ طلباء کے حافظے ختم. ہمیں تو جو بچپن میں ماں کے گود میں سنا ہے وہ بھی یاد ہے. اور کیا؟ شاید اللہ ناراض نہ ہو جائے، خوف رہتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں ہماری زبان اور ہر چیز کے ضبط کی توفیق دے. خوف رہتا ہے بعض باتوں میں، ورنہ میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ جن کا حافظہ نہیں ہے وہ علم نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں. ہر وقت کتاب آپ کو ساتھ رکھیں گے کہ یہ دائیں میں ہی لکھا ہوا ہے، اچھا بھائی پھر کوئی مسئلہ ہے پھر یہ علم ہے کیا؟ فاسألوا اہل الذکر، علماء کی یاداشت ہوتی ہے. ذکر قرآن ہے وہ یاد ہونا چاہیے، احکام کی آیات. ذکر سنت احکام پر مشتمل احادیث یاد ہو، معلوم ہو. ذکر نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری. ذکر یاداشت کو کہتے ہیں. علماء کو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ضروری معلومات حفظ ہوتی. ہر وقت کتاب دیکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. بولو، کم از کم اس کی موجودگی میں یہ واقعہ 28 مرتبہ بیان ہوا ہو. اس نے کبھی بھی نہیں سوچا ہے کہ میں، اور کتاب بھی اس کو ملی ہے، بڑھ چکی ہے. آپ کو تو ملے گی، بعد میں دیکھا جائے گا. سب فضولیات بک رہے ہو. یاد ہوتا تو گڑچے کے ساتھ. دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ مردے کو ثواب قرآن نہیں پہنچتا. یہ سب تو کہہ رہے ہیں. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ ثواب تو قرآن کا پہنچتا ہے. اور عمل اتنا قطعی ہے نہیں. وہ مالی تصدق کے تینوں قائل ہیں. قرآن کے ثواب کا قائل نہیں ہے، دعاؤں کے قائل ہے. ایچے بلا جب تو بنائی کو بھی یہ مسئلہ بہت روشن نظر آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلا مسئلہ دلالت علی افادت الاحیاء ہے، اور دوسرا مسئلہ دلالت علی افادت الاموات ہے. حنفی فقہ کے اندر سب سے نیک عمل قرآن شریف پڑھنا ہے. بہت بلند عمل ہے. آپ سے کوئی مردہ ناراض ہے یا آپ کا خیال ہے کہ مجھ سے بے ادبی ہوئی، تو آپ مسلسل قرآن شریف پڑھیں اور اس کو بخشیں. آپ کو آ کے کہہ دے گا وہ کہ میں راضی ہوں، آپ کا بہت احسان. ابھی حال ہی میں محمد انور شاہ کا نانا بیمار تھا، 100 سال کے قریب عمر تھی. تو ہم نے نوشہرہ ملٹری اسپتال میں داخل کیا تھا. بڑی اچھی دیکھ بھال تھی، لیکن بس وہ جو جاتا تھا وہ کورتے میں بول رہی کورتے میں بول رہی. اب گھر لے جانا بڑا مسئلہ ہے. وہ سارے نل کے لگے ہوئے، پائپ چڑھے ہوئے، لمحوں میں وہ نرسیں آتی ہے، ڈاکٹر دیکھتے ہیں. وہ نرسوں سے تنگ تھے کہ عورتیں مجھے دیکھ رہی. اچھا، میں جب یہاں سے چلا گیا ملاقات کی، میں نے باقاعدہ ہم سے ہاتھ ملایا، انہی پائپوں کے اندر سے ہاتھ بڑھایا، مجھ سے اور اسجد سے جو نے سب سے ہاتھ ملایا. اور پھر مجھے کہا کہ یار بس طریقے میں کورتا بولا کور ڈیر زیادہ مائے لالا کور سے کور کے وجہ دم رہے احتیاط سنگ کی خلق بٹول تنگ شی. اب جب مجھ سے وہ مایوس ہوئے نا، اس کے بعد اس نے نہ کسی سے بات کی، بل چاہتے انہیں دمرا خپائے میں بالکل مڑے ہو گئے. میں منہ سے کہا نا کورس مت ہوتا، ہم تو اس کے فائدے میں کر رہے تھے کہ اسپتال میں علاج اچھا ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فوجی اسپتال ہے اور ایمرجنسی میں ہم نے داخل کیا تھا اور اب اس کو لے جائے. میں نے سرحد کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بات کی، وہ غریب، وہ کہتے ہیں ہم فوجی کو منہ نہیں دکھا سکتے. اچانک وہ ڈائریکٹر آیا، ایسا ہی ہمارا میں نے اس نے کہا اوف،
یہ تو فوجی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ آنا تھا. مجھے کہا مجھے 10 منٹ دے دے آپ. 10 منٹ میں اس نے نوشہرہ و پشاور کے فوجیوں کی ایسی کی تیسی کی کہ سب جاؤ وہاں بستر پہ سلوٹ کرو اور نگرانی کرو اور ڈاکٹر کا مجھے نام دو جس نے آرڈر پاس کیا ہے کہ اس کو نکالے یہاں سے، اس کو آج یہ ڈسچارج کر دیتا ہوں. بہت اعزاز و اکرام، بڑے خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا اور کہا، میں نے کہا یہ آپ رہیں گے اگر 2 سال بھی بیمار ہو. لیکن بس ان کی زبان پر ایک جملہ تھا، ایک اور تھا، میں بول رہے گھر لے جاؤ. ان کے 2 بیٹے ہیں دوسری بیوی سے 15 سال اور 16 سال کا. وہ دونوں بتا رہے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد بہت روئے. کہا آپ گھر جانے کے تمام امکانات ختم ہو گئے. اب میں اتنا اس میں فکر مند ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ سے غیر اختیاری غلطی ہو گئی. پیغمبر نے کہا ہے مردہ اور مرنے والا تم سے پانی بھی مانگے مت روکو، شفا اللہ کے ہاتھ میں. اس طرح بھی ہوا ہے. ایک اسپتال میں ایک بیمار کی تیمارداری کر رہا تھا، ساتھ میں ایک اور آدمی کو گولیاں لگی تھی. وہی یہ گٹھ برا کہیں کہنا وہی جو مرشم کا اس وجہ. میں نے ان کے بھائیوں کو بیٹوں کو کہا، میں نے کہا پلاؤ نہ کھاتا. نہیں جی ڈاکٹر صاحب کا خبردار. میں نے ایک گلاس زبردست لبالب ٹھنڈے پانی کا بھرا اور انتظار میں ہوا جب ان کے بھائی بیٹ ماں گزر لاڑا میں والا لالا یہ رہے بولے صرف جنت تے دائشہ ویس کرے کچھ ویس کے لے پشاپ رہے ہو تو لڑو میں 10 میں یار بے مر دیکھے میں یار جسے کم بر کو وہ اندر ٹانکے کھل گئے سارے. ماں یار پیغمبر وے نہیں چھوڑ کوئی لا الہ الا اللہ. اللہ ان کی عزت دے. اور رشتے دار کو نا کہا ٹھیک ہے ارمان تو پورا ہوا. مسلمانوں کا بڑا عقیدہ ہوتا ہے. موت تو لکھی ہوئی تھی وہ تھوڑے ٹل سکا. آپ پانی نہ دیتے تو بھی یہ لمحات زموں گا ایمان دے مر نہ ٹڑا شال اگر دا سے دعا گانے ہو کے دا سے میں لڑو بما. بیمار کا معاملہ بڑا جو ہے نا بونچال کا معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال چونکہ شرائع مصطفیہ مستند ہے اس لیے ترمذی شریف کے شروع میں بھی کچھ اسانید کا ذکر ہوتا ہے. مجھ عاجز اور فقیر نے ترمذی شریف مکمل دونوں جلدیں بما شمائل کے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب جو فقیہ حاضر الامہ اور محدث کبیر تھے اپنے زمانے میں اور مفتی اعظم پاکستان کا شرف حاصل تھا انہیں. ایسا نہیں جیسے لوگ گھر میں بیٹھ کے فیصلے کرتے. واقعی وہ مفتی اعظم تھے اور مفتی محمود جیسے فقیر جب بات شروع کرتے تھے کہتے مفتی ولی حسن کو بلاؤ اس کو قریب کرو. قدر زر زر گر شناست قدر جوہر جوہر. حضرت صاحب نے تھارا فقہ پڑھا ہے، دیدہ اول بھی پڑھی. ہمارے سال کہا کہ 23 سال پہلے میں نے مولانا رفیع اور مولانا تقی کو ہدایہ پڑھایا تھا. اس وقت 1974 میں ہم پڑھ رہا تھا. 23 یا 24 سال پہلے ان کو وہ اخوین کہتے تھے. یہ اخوین کے والد مفتی شفیع کے حکم پر مجھے خاص بلایا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میرے بیٹے آپ سے فقہ پڑھ لیں. اور مولانا تقی اور رفیع کو جب پتہ چلا یا مجھ سے ملاقات کی تو بہت خوشی ظاہر کی کہ حضرت تو فقہ کے باہر ذخار ہے. پھر ہدایہ ثانی ان کا مشہور تھا، ہدایہ ثالث، تینوں ہدایت دھڑے لے کے پڑھے.
اور دور حدیث میں ان کے پاس ترمذی شریف مکمل ہوتی تھی، اور پہلے حضرت الاستاذ حضرت محمد یوسف سے بنوری خود پڑھاتے تھے، بخاری شریف کے ساتھ ترمذی شریف بھی۔ جب ان کے معارف و سنن کے 6 کے 6 جلد چپ گئے تو حضرت مفتی ولی احسن کو کہا کہ اب ترمذی آپ پڑھائیں، آپ فقی ہے، مفتی ہے، یہ فقہ اور فتوے کی کتاب ہے۔ مفتی ولی احسن نے کیسے پڑھایا؟ مولانا عبدالحق صاحب کھوڑا کھٹک دیوبند میں ان کے استاذ تھے، لیکن ایک موقع پر مجھے کہا آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے مولوی ولی احسن سے ترمذی شریف پڑھ لی۔ اندازہ لگا محقق الاثر مولانا سرفراز خان کے در سے ترمذی میں شریک ہوا، پوچھا کہاں پڑھی؟ میں نے بتایا، فرمایا نہیں بھائی نہیں، ان جیسے نہیں پڑھا سکتا، وہ بہت عالی العلم ہے۔ حضرت مولانا سنجان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے حضرت کا ترمذی کا درس سنو۔ میں نے ایک کیسٹ لگایا، کافی دیر تک سنتے رہے اور بہت آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا کمال حاصل ہے۔ بہت شوق سے پڑھاتے تھے، وہ بالکل گھنٹہ بجنے سے پہلے آ کے کھڑے رہتے تھے، یہ مضمون پر حاوی ہونے کی دلیل ہے۔ کہتے تھے وہ باچا خان ایک تو ہے، باچا خان گھنٹی بجاؤ یار، جی حضرت 2 منٹ چھوڑا، بجاؤ یار، بجاؤ بجاؤ بجاؤ۔ اور یہ ان کی ایک عادت تھی کہ گھنٹی سے پہلے نہیں آتے، جیسے گھنٹہ 10 منٹ پہلے بھی بج جائے۔ ایک دن میں نے باچا خان کو کہا، بہت خاص جگہ تھی ترمذی میں نے کہا 100 روپے دیتا ہوں، کہ 10 روپے کا بھی بجا دوں گا، 100 روپے کے تو 10 دن بجاؤں۔ میں نے کہا نہیں ذرا پہلے بجا۔ یار مولانا موجود ہے، حضرت بنوری سفر پر تو نہیں ہے، نکال نہ دے مجھے۔ میں نے کہا نہیں نکالیں گے، 10 منٹ پہلے بجا لیے۔ طلباء بھی سب باہر نکل کے دیکھنے لگے، جو بڑے وہ ہوتے نا محتاط ہوتے کہ جلدی نہ جائے۔ دورے والے خوش ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ آج جلدی بجی کیوں؟ میں نے کہا جی باچا خان کو راضی کیا ہے۔ کہا اچھا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ 10 منٹ ہمارا درد زیادہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی استاد یاسین علیہ من اللہ ما علیہ وہ اپنے حساب سے آئے۔ اس زمانے میں تو وہ پڑھا رہے اور سامنے ایک کڑا ہے، کیا مصیبت ہو، سادھارن گھنٹے 10 پیک در پیک ہوتے تھے۔ حضرت بنوری پڑھا رہے تھے بخاری شریف، چونکہ حضرت کا درس دریائی ہوتا تھا، بہت سیلاب موجے مارتا تھا، تو مولانا ادریس میرٹھی سامنے آئے، گھنٹی ہو چکی تھی۔ حضرت نے کہا حضرت 2 منٹ، فرمایا میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے اور میں حاضر ہو رہا ہوں۔ مولانا ادریس صاحب اندر حضرت بن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کی رضا نہ ہو، آج سے ہم سب رخصت ہو جائیں گے، آپ کے حکم پر آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوئے۔ وقت کی بات ضروری ہے، دیکھو کیسی تربیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دفتر جا کے دفتر والوں کو کہا اب میرا گھنٹہ ان کے پیچھے لگا، یار وہ تو میرے اوپر سوار ہو رہا ہے، وہ سوری گی بالکل۔ تو پھر حضرت مولانا ادریس کا پہلے کر دیا گیا، اور ہمارے زمانے میں پھر جیسے بخاری کا آپ کا اخیر میں، پہلے ٹائم کے اخیر میں، اس طرح کر دیا۔ پھر حضرت اذان تک پڑھا دو تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ احسان بھی ہے حضرت مولانا یاسین سے دامت برکاتہم۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بس مولانا کا گھنٹہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ وہ اس عزم سے وہ دیر کرتے کہ ترمذی اہم کتاب ہے، یہ زیادہ ہو جائے۔ اور واقعی اگر کوئی اور ہوتا جو مولانا ادریس کی طرح بھاگتا ہوا تھا، ہمیں بہت تکلیف ہو جاتی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیضان ادارے کو، طلباء کو دیر تک نصیب کرے۔ تو
حضرت کا بڑا عجیب گھنٹہ ہوتا تھا، استاد محترم مولانا مفتی ولی احسان کا. ایسے ایک ٹانگ اوپر ہوتی تھی، ایک نیچے ہوتی تھی، اس طرح نہیں بیٹھتا تھا. اور طرح پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے. کا وجود دبلا پتلا تھا، مولانا تقی صاحب کی طرح بالکل. اور جیسے اٹھتے تھے نا تو پھر وہاں ہوتے تھے، یہ سیکنڈ کے ببار ہوتے. آتے وقت بھی چلو وہی چلو بس شروع، بالکل باہر پوری عبارت کبھی نہیں پڑھوائی. اور 2 لفظ طالب نے پڑھے، اس کے بعد کہا بس ہائے 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 لا الہ الا اللہ، جیسے علم نازل ہو رہا ہے. وسیع اطلاع تھی ماشاء اللہ. انہوں نے ترمذی شریف پڑھی تھی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے. اور حضرت مدنی درس حدیث کے بیتاج بادشاہ تھے. آپ کے لیے یہ کافی ہے نا کہ آپ اور مفتی کفایت اللہ اور مولانا انور شاہ صاحب 1 سال کے فراغ ہے 1314 ہجری کے. اور شیخ الاسلام نے ترمذی شریف پڑھی ہے. شیخ الہند شیخ العالم محمود المحدثین حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ترمذی شریف پڑھی ہے. فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے. اور تو مسلم اور بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے. بخاری میں بتاتا ہوں. اور حضرت نانوتی اور حضرت گنگوئی یہ شیخ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں. اور باقاعدہ احمد علی محدث کے بھی شاگرد ہیں. اور احمد علی محدث پر شیخ عبد الغنی، اس کو شیخ عبد الغنی کا ہے، یہ شاہ عبد الغنی نہیں ہے. یہ شاہ اسحاق اور شاہ عبد العزیز کے خاندان کا نہیں ہے. یہ ایک اور عالم دین ہے بہت بڑے، شیخ عبد الغنی مجددی کہا کرے. ہمارا الاحسن میں اسانید شائع ہوئی تھی، غلطی سے شاہ آ گیا تھا. پاکستان کے بعد علماء نے مجھے خط لکھا کہ یہ شاہ ہے شیخ ہے. میں نے کہا شیخ. اخطاء اور صدور خطا پر اطلاع باعث شکر ہے. اور میں نے ہمایوں مغل کو بلایا. میں نے کہا اگلے شمارے میں معذرت کر لو اور شیخ عبد الغنی مجددی لکھا کرو. وہ شاہ عبد الغنی اور ہے، وہ شاہ اسماعیل کے والد ہیں اور محدث ہے لیکن پڑھایا نہیں ہے. وہ شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد العزیز کے بھائی ہے. وہ شاہ عبد الغنی ہے، یہ شیخ عبد الغنی ہے. جہاں آپ نے دیکھا کہ شاہ لکھا ہوا ہے تو یہ سبقت لسانی ہے. بڑے عالم کو تو یہ کہیں گے ایسے زبان پہ جاری ہوا، خیال نہیں رہا. حضرت کی اپنی کتاب ہے، وہ آپ کی کسی کتاب پہ لگی ہوئی ہے. اس کا نام ہے الیان الجمی فی اسانید شیخ عبد الغنی. یہ بھی آپ کے اسانید میں بہت کام آئے گا. الیان الجمی فی اسانید شیخ عبد الغنی. اور شیخ عبد الغنی مجددی شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد ہے. اور شاہ اسحاق نواسے ہیں شاہ عبد العزیز کے. اور شاہ عبد العزیز تو پھر مسند الہند اور امام الہند. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب سے سنا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ شاہ عبد العزیز مولانا انور شاہ سے بڑے عالم تھے تو اس خبر ودا اور خیال رکھا شاہ صاحب لوئی سڑے ودا قابل تحمل دا بل ملا اگر ہندوستان کے لوئی نشتا.
استاد نے واورېده وکه چا وویل چې شاه عبدالعزیز صاحب د شاه انور شاه نه لوی عالم و نو خیر ده دا خبره واوره مه خفه کیږه بالکل بلفظی پیش کر رہا ہوں جس طرح میں نے سنی پیش کر رہا ہوں. اب دیکھو اس کی تائید سنو گا. تائید اس طرح ہے کہ حضرت الاستاذ حضرت بنوری جب مصر تشریف لے گئے تھے اور وہاں علماء سے مجلس علمی ہوئی، ان کے اعزاز میں دکتور عبدالحلیم محمود شیخ الازہر، جن کے بارے میں حضرت بنوری کہتے تھے ابن حجر اور عینی کے بعد 800 سال بعد عالم فاضل پیدا ہوا، اس طرز کا حضرت بنوری کے اعزاز میں ایک زبردست دعوت کی اور عرب و عجم مشاہیر و مشائخ کو طلب کیا. حضرت بنوری کے مناقب اور مدائح پر پورا مقالہ پڑھا شیخ الازہر نے. شیخ الازہر آپ کے مقامات سے واقف تھا، آپ کے علوم اور گہرائی اور عبقری شخصیت کو جانتا تھا. اس مجلس میں کسی نے کہا کہ شاہ انور شاہ علوم میں شاہ عبدالعزیز سے بلند ہے. حضرت بنوری نے ان سے کہا کیسے پتہ چلا؟ آپ تو مصری آدمی ہیں، دونوں ہندوستانی ہیں. اس نے کہا میں نے نفحۃ الانبر پڑھی ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ ہندوستان میں شاہ انور شاہ جیسے عالم نہیں آیا. حضرت بنوری نے ان سے کہا کہ یہ تو تب کہ صاحب نفحہ کے قلم سے شاہ عبدالعزیز پر بھی کوئی کتاب آ جاتی اور آپ دونوں دیکھ لیتے اور پھر رائے قائم کر لیتے تو آپ کی رائے علی وجہ البصیرت ہوتی. اس وقت تو آپ کی رائے علی طرف واحد ہے. دکتور عبدالحلیم محمود نے اس شخص کو کہا ہذا صاحب النفحہ کہ نفحۃ الانبر مولانا نے لکھی، اپنی کتاب کے مقابلے میں اس کو دلائل دی. اس نے حضرت کو پھر جواباً کہا کہ قرأت کتابک النفحہ فسجدت لبیانک، میں نے آپ کی کتاب نفحۃ الانبر پڑھی ہے، آپ کی رواں دواں فصیح بلیغ عربی کے سامنے میں آداب بچا لایا. قرأت کتابک النفحہ فسجدت لبیانک. حضرت مولانا تقی صاحب بھی نفحۃ الانبر پر کلام کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کتاب علوم اور دقائق اور حقائق کے علاوہ عربی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معراج پر واقع ہے. کتاب نے ایک انمول عربیت اور ادبیت کی شان اپنائی. نفحۃ الانبر الی ہدی شیخنا مولانا محمد انور. تو دیکھو حضرت مولانا لطف اللہ نے بھی پشتو زبان میں کہا کچا ہوئے کہ شاہ عبدالعزیز انور شاہ سے نلوی ملازن و خیر دے لا خبر واو رہی کر پدی مانے جنگ مکہ ہوئے. شاہ عبدالعزیز لوئے سڑا پسادہ و طریقہ ہوئے گورا. اور یہی بات حضرت بنوری کی وفات پر جو مقالات شائع ہوئے مولانا لدھیانوی نے یہ پورا تذکرہ کیا ہے، پھر ڈاکٹر عبدالرزاق نے بھی کیا، سب نے کیا. اللہ اکبر. باقی اسانید تو علیان الجنی میں شیخ عبدالغنی کے تمام موجود ہے. شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ پر آ گئے الاخر. وہ آپ کے سامنے سب سند ہے. کچھ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے سامنے بھی لگائی ہے کہ یہاں جو ہے یہ احادیث کی ہے اور مسجد پر جو لگی ہے وہ تفاسیر کی. فقہ کی سند تیار ہو رہی میری، فقہ کی بھی تیار ہو رہی اسی طرز کی. اس کے علاوہ ترمذی شریف کے بعض اسباق ہمیں حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ
محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار، محدث کبیر، فقیہ علی الاطلاق، مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے بھی پڑھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب تشریف لاتے تھے کراچی، مہمان ہوتے تھے بنوری ٹاؤن میں، تو دور حدیث کے طلباء جا کے درخواست کرتے تھے کہ حضرت کوئی وقت ہوتے ایک حدیث پڑھا دیں۔ آپ جیسے علمی بہار پر مشتمل شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا تن من گوشت پوش رنگ ڈنگ سارا علم کا تھا، کاش کے دیکھ لیتے۔ ایک عجیب غریب اللہ نے انمول بندہ بنایا تھا، سیاسیات کا ان پر گرد و غبار بھی نہیں تھا، جیسے بیٹھے رہتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے درسگاہ سے کبھی باہر نہیں گیا ہے۔ دل و دماغ آپ کا ہم وقت طلبہ کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ہوتا تھا۔ آپ بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر طلباء حضرت مفتی ولی حسن صاحب ترمذی پڑھاتے تھے نا، تو ان سے وہ کہتے میں خود جا کے درخواست کرتا ہوں، تو مفتی ولی حسن جا کے پھر مفتی صاحب کو لے آتے تھے، اب میری بھی درخواست ہے حدیث شریف پڑھائے، تو عموماً وہ ترمذی شریف کی حدیث پڑھاتے تھے۔ عجائب و غرائب ابحاث ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا تبحر دیا تھا۔ ایک تو وہ خود مصنف تھے، زاد المنتہی شرح ترمذی لکھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کو معارف السنن یاد ہے، تو وہ معارف السنن سے بالا باز کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک اور باز شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح غالباً 4 یا 6 حدیث ہے ترمذی شریف کی ہم نے اس نابغہ زمانہ اور اس یادگار اسلاف، جس کے لیے فضائل و مناقب کم ہے اور ان کی شان بہت بلند ہے۔ خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار، ہر ذرہ جس کا جل وگائے حسن یار ہے۔ ترمذی سے متعلق ایسے اجمالی اجازت ہمیں بلاد عرب کے مشہور محدث فقیہ اور امام بلاد عرب اور انور شاہ ترکیہ شیخ زاہد الکوثری کے علوم کے امین اور ترجمان شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی ترمذی شریف بلکہ سیاہ ستہ کی اجازت دی ہے۔ کوثری حضرت بنوری کے استاد ہو گئے تھے اور آپ نے مصر جا کے ان سے پڑھا ہوا تھا، اور حضرت فرماتے تھے میرے تصور نہیں تھا کہ ایسا عالم دنیا میں کوئی ہوگا۔ فرمایا میں نے ان کو صرف ضرب الخاتم اور مرقات الطارم شاہ صاحب کی لکھی ہوئی دی، اگلے دن جیسے مجھے دیکھا اٹھ کے باہر آئے، ملنے لپٹ گئے کہ شیخوں کا اعلم ھذا الدہر، اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے آپ کا استاد۔ مجھے کہا آپ کے استاد نے کم از کم 2 لاکھ تفاسیر دیکھی ہوگی۔ میں حیران ہوا کہ ہندوستان میں یا آستانہ گئے تھے وہ یا حرمین شریفین میں رہے۔ تو حضرت نے کہا میں واپس آیا تو میں نے مجلس العلماء بنوری ٹاؤن میں یہ بات کہی کہ زاہد الکوثری نے ضرب الخاتم اور مرقات الطارم دیکھ کر کہا طالعت شیخوں کا مولانا محمد انور شاہ 200,000 بن تفاسیر القرآن۔ تو حضرت کو استعجاب تھا کہ شاید یہ ادب و ادب یا احترام کا ہے اتنا زیادہ۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب نے اپنے خادم کو کہا میرے کمرے میں میری کاپی لے آؤ۔ مولانا لطف اللہ صاحب کی کاپی طالب علمی کی سرہانے رکھتے تھے، وہ لے آئے، انہوں نے کھولا
تو اس میں لکھا ہوا تھا قال شیخنا مولانا انور شاہ قد بلغت تفاسیر القرآن الی 200,000 وطالات و اکثرہ. مولانا لطف اللہ نے حضرت بنوری کو کہا کو سرینا شاگردین کے اعتماد پہ پورا نہ کہ خبر بالکل کلا کرا ہوا حیران شمانا بنوری سے. ہاں شاہ صاحب کا علم بہت زیادہ تھا، تو یہ بات انہوں نے مولانا لطف اللہ والے سال کہی، حضرت بنوری والے سال نہیں کہی. عالم کا علم زیادہ ہوتا ہے اور بہت علوم بیان ہوئے ہوں گے، اس لیے مولانا لطف اللہ صاحب کی کاپی میں نکلا. اب جو یتیمت البیان مولانا بنوری کی شائع ہے اس میں لکھا ہے قال صدیق قال علی صدیق الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاقعا عن شیخنا امام الہ صاحب. دیکھو ذرا قد بلغت تفاسیر القرآن الی 200,000 اسی حوالے سے نقل. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. میں نے مولانا مفتی ولی احسن سے کہا، بہت قرب تھا، بہت نزدیک تھے ہم. میں نے کہا جی مفتی محمود ایسا پڑھاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس پر دنیا کی ہوا نہیں لے گی، یہ سیاست کیسے کرتا ہے؟ کہا سیاست اس کی ایک ضرورت ہے، اور یہ جو علم ہے یہ اس کی روح اور جان ہے. یہ آدمی اصلاً درسگاہ کا آدمی، وہ بڑا رو ہے، بہت رو ہے. کہا میں نے بہت دفعہ مولانا کو کہا ہے کہ اس کو بٹھا لے، اس کو بٹھا لے کسی طرح، دنیا فائدہ لے. ایک دفعہ حضرت نے وہ میراث کا مسئلہ بیان کیا یتیم پوتے کا دارالحدیث بنوری ٹاؤن میں. کئی شعون ہو، کئی انہور ہو، کئی حوالے ہو، کئی طریقے ہو، کئی قاعدے ہو، کہ کسی طرح بھی یتیم پوتا وارث نہیں ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، اس میں ایک قول بھی دوسرا نہیں. تو وہ ہمارا ایک ساتھی تھا الیاس چینوٹھی، وہ باہر نکل کے یہ نا ہمارے اساتذہ ایسا نہیں پڑھاتے. ہمارے مولوی مفتاح اللہ کو کہتے ہیں استادان دادا سی ورزی آگے سب پڑھاؤ. یار ایسا کوئی بھی نہیں پڑھا سکتے. بڑی عجیب بات، سیاسی مولوی ہے، جب دارالحدیث پہ بیٹھتے ہیں شعر ببر ہوتا ہے. بالکل بہت حاوی رہتے تھے علوم پر، اور یہی حال جو دارالحدیث میں ہوتا تھا. مولانا مفتی عمر شفیع، حضرت بنوری، قاری طیب، شیخ الحدیث غلام اللہ خان سے سب کے سامنے اسی طرح گرجتے تھے بالکل، اور سب کا ایک جیسا اعتماد تھا. ہمارے ایک استاد تھے مولانا معاذ الرحمان مرزا ڈیر کے، انہوں نے ایک دن کہا ضروری یہ خبر رہتا کو چیتے میں بھی پی گیا وہ کہنا ہماری جی تو خویوں کا کہنا سخاوتوں کا لوگوں نے شمس الحق سے ابراتوی چیزا سنگ دا طالبان پہ مفتی محمود مین نہیں گورے منگے اوم دغا شان طالبان. اور شمس الحق صاحب 30 سال بڑے تھے اور 25 سال پہلے فارغ ہو گئے. شاہ صاحب کے اوائل کے شاگرد، لیکن حضرت کو کہا کہ مفتی محمود کے ہم بھی اتنا ہی مداح ہے جس طرح یہ مدرسوں کے طلباء آگے دوڑتے منگے ہم تمہارا قدردان ہے. ہمارے اس استاد نے مجھے یہ سنایا ہے ضروری چیتے بھی بنے پی گئے ہو کنا میں جیتا سو سخاوت کل پائی کھلاؤ کہیں تو میں کوشش ہوں مجھے پوچھو. یہ استاد ہمارے معاذ الرحمان ہمیں اصولی بزدوی پڑھائی ہے، اور بیضاوی کا کچھ حصہ، اور الفوز الکبیر. دورے میں ان کے پاس ابو داؤد تھی، لیکن ہمارے سال پر تشریف لے گئے تھے. ہمارے سال مولانا بدیع الزمان صاحب تھے. اساتذہ کے احوال عجائب و شان سب تو طلباء کو معلوم نہیں ہوتے. ایک آدمی نے گلستان احسن العلوم کے نام سے اسانید لکھی ہے، دیکھتا ہوں اگر کوئی کاپی مل گئی تو آپ کو پیش کریں گے. اس میں اور اساتذہ کے ضروری اسانید بھی ہے. اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی
ہر سال پاکستان تشریف لاتے تھے، اور بنوری ٹاؤن ایشیا کا بڑا ادارہ ہے، اللہ قیامت تک قائم دائم محفوظ رکھے اور وہ بترقی رکھے، ہر دشمن دجال اور شریر سے بچائے رکھے۔ وہاں بھی ان کی آمد ہوتی تھی، حضرت بنوری مرجع العلماء والاولیاء، تو طلباء کی درخواست پر حضرت قاری صاحب بھی حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ جب ہمیں سند دینے لگے نا تو مولانا بنوری کی آواز آئی، وہ بھی آ کے ادھر بیٹھ گئے کہ مجھے بھی اجازت چاہیے، آپ تشریف فرمائیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف فرمائیں تو میں اتنی جرأت نہ کرتا۔ حضرت نے کہا کیوں، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں اتنے علوم سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، آپ خود معمور ہے، آباد و شاد ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ سے رحمہ اللہ تعالی سے جو کسب فیض آپ نے کیا ہے، ہماری برادری میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ امر مسلم تھا کہ مولانا کی وجہ سے شاہ صاحب پورے دنیا میں معروف۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب محدث سہارنپوری، برکت المحدثین، شیخ المحدثین، ریحانت المحدثین، آئے بسیار خوب آس بطحرا کے نامی چیست۔ حضرت بھی سال بسال 2-3 سال میں تشریف لاتے تھے، اس وقت سہارنپور چھوڑ چکے تھے، اور سہارنپور چھوڑ چکے تھے اور مدینہ منورہ متمکن ہو گئے تھے، لیکن جب وہاں سے واپس آتے تو پاکستان کا بھی دورہ کرتے۔ ایک آدھ دفعہ دارالحدیث میں تشریف فرما ہوئے، حدیث تو نہیں پڑھائی، البتہ تبرکاً طلباء کی درخواست پر اجازت دے دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قابل قدر ہستیوں میں سے تھے، لا نظیر اور لاسانی ہستی تھی، تمام علوم و فنون میں، خاص کر احادیث میں مقتدر امام تھے۔ آپ کے والد نے کوکب الدری جمع کی، لیکن تعلیق و تقدیم آپ نے کی فاضلانہ۔ آپ کے والد نے حضرت گنگوئی کی بخاری جمع کی، لیکن لامے کا ربط اور ضبط اور اس کے تحسین و تحشی وہ آپ ہی کا مرہون منت ہے۔ آپ کے شیخ اور مربی مولانا خلیل احمد نے غزل لکھی، اصلاً آپ ہی نے لکھی، اور اس کے بہترین تعلیقات اور تقدیمات اور جس کے مستخرجات کا اخراج ہے وہ آپ ہی کے قلم فاضلانہ کا عنایات ہے۔ آپ نے لامے پر جو مقدمہ لکھا ہے، جو تدریب و نخبہ سے اور نکت سے آپ کو بے نیاز کرے گی، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ وَمِنَ الْعَجَائِبِ الْمُدْهِشِ وَالْغَرَائِبِ الْمُونِسِ بِأَنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِحَةِ، میں نے خواب دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے بہت دور تک، اور قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے، اور سب علماء داخل ہو رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں۔ مجھے کہا آپ آگے چلے، آپ آگے چلے۔ آگے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے خاص بیٹھنے کی، اور اس کے سامنے سارے کھانے۔ مجھے کہا مجھے کس خوشی میں یہاں لائے؟ وہ آپ آج لامے بیان کریں گے، یہ آج خواب دیکھا۔ میں نے غور کیا تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں شیخ کا ذکر نہیں ہوا، بہت دکھ پہنچا مجھے۔ اوہو، ایک بحر ذخار رہ گیا کہ آج آپ لامے پر کلام کر رہے ہیں، لامے الدراری فی شرح البخاری، کیا کیا بیان کریں۔ ان کے والد جو تھے مولانا یحییٰ کاندیلوی، وہ حضرت گنگوئی کے بہت زیادہ منظور نظر تھے،
دائمی خادم تھے اور ساری کتابیں مولانا سے پڑھی. جب دور حدیث کا نمبر آیا تو حضرت گنگوئی نے کہا کہ جاؤ دیوبند، محمود الحسن پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھ کے آؤ. نہ جی نہ جی، محمود الحسن سے کیوں پڑھوں، آپ سے پڑھنا ہے. میرے آنکھوں میں پانی آیا ہے، میں کتاب نہیں دیکھ سکتا، اور کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں عبارتیں پڑھوں گا. آپ کا جہاں جی چاہے کلام کرے، ورنہ چلے آگے. 3 سال بیٹھے رہے. تیسرے سال حضرت گنگوئی مہربان ہوئے، یا ان کو ترس آیا، یا یہ خیال آیا کہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، لاؤ بخاری لاؤ. بخاری لے آئے، وہ پڑھائی کا، مسلم بھی لے آؤ، ساری کتابیں لے آؤ. سیاست پورا پڑھا ہے، پورا سال. اس وقت انہوں نے ترمذی جمع کی تو کوکب الدری ہے، اور بخاری جمع کی تو لامع الدراری. یہ اس وقت کا جمع کردہ ہے. بہت حیران کن کتاب ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے. پہلے 10 جلدوں میں تھی، وہ بہت اچھی جلد ہے، اگر وہ کہیں مل گئی شروع کی، اور اس پر ضخیم مقدمہ ہے. آج کل حضرت شیخ کا ایک چہیتا خلیفہ، کسی زمانے میں ہمارا محسن اور بزرگ، آج کل وہ پیری طریقت بنا ہوا ہے، پیروں سے میری بنتی نہیں، پیران مینڈر کھانے لگی. ملک عبدالحفیظ جید عالم ہے، شیخ کا سہارنپور میں شاگرد ہے، اور شیخ نے مدینہ میں سارے اوقات ان کی خدمت پہ گزارے. انہوں نے ایسی خدمت کی کہ موجودہ صدی میں اس کی نظیر نہیں ملی. شیخ کی وجہ سے ہر وقت 800,000 مہمان ہوتے تھے، اور ملک صاحب کا مالکانہ لنگر چلتا تھا، اور خود آستین چڑھا کے کھڑے رہتے. تو ملک عبدالحفیظ نے لامع الدراوی کو نئے شان سے چھپوایا، اور اس کا نام رکھا ہے معادن لامع الدراوی. اور وہ جو مقدمہ ہے نا، اس کا نام رکھا ہے الکبریت الاحمر. کیا ہے؟ الکنز المتواری. الکنز المتواری الی تقدیم لامع الدراوی. 24 جلدوں میں ہے. اس دن مولانا عزیز الرحمان، جس کو پیر عزیز الرحمان کہتے، مجھ سے بخاری شروع کرائی. پھر مجھے کہا آپ کے لیے ایک سیٹ جہانگیرہ بیچ دوں گا. ان کے ہاتھ سے آج کل چپ رہی ہے، بٹ رہی ہے. باقی مجھے کتاب مل چکی ہے. میں کوئی کتاب روئے زمین کی میں 10 منٹ دیر نہیں کرتا اس میں نے کہا میرے پاس آ چکی ہے، پہلی والی بھی ہے اور اب کی بھی ہے. اور تقی الدین ندوی نے حضرت شیخ کے ابواب و تراجم 5 جلدوں میں علیحدہ چھاپے، وہ بھی موجود ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم لأن الشيخ محمد ياسين قد يتشرفكم بقدومه الميمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جتنے محدثین، مشائخ، اساتذہ، ابرار و اخیار کا ذکر خیر ہوا، حق تعالی درجات بلند فرمائے. بمقتضائے بشریت یا بذوف احفاظ یا بہترین ذکر جمیل کے بجائے شایع نشان تعبیر میں کمی واقع ہو، حق تعالی معاف فرمائے. اللہ تمام زلات اور غفلات اور جہالات معاف فرمائے. علوم کی طاقت، توانائی، بصیرت، بصارت، خوش رنگی، خوشگواری اور پائیداری مجھ عاجز کو بھی اور ہمارے تلامیذ کو بھی بار بار خوب نصیب فرمائے. صلی اللہ